بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں بچے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ابھی چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، افطاری کا وقت قریب تھا۔ سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائیں۔ اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 روٹیاں لے کر آئیں تو پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ لی۔ یہ دیکھ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں بھوک نہیں ہے؟ ایک ہی روٹی ہے، اس میں بھی آدھی اپنے دوپٹے میں کیوں باندھ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے علی، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کہلائے گی جس کا باپ بھوکا ہو؟ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اندر لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے فرمایا، جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ کر لے آئی ہوں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی تمہارے بابا کی ایسی ہی حالت میں گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان، آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو روٹی کھلاؤں گی۔ پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلانے لگی۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے باپ بیٹی کے درمیان۔ پیارے دوستو، ایک دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ یہودیوں کی کچھ عورتیں آئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، ہماری شادی ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر بھیجیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اور ہمیں فخر محسوس ہوگا کہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہمارے گھر تشریف لائی۔ پیارے دوستو، ان عورتوں کا اصلی مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھانا تھا۔ ان کے پاس بہت ہی خوبصورت اور مہنگے لباس تھے جو انہوں نے شادی میں پہننے کے لیے تیار کیے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی وہاں آئے گی تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے۔ لیکن پیارے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ عورتیں کس مقصد سے آئی ہیں اور یہ دعوت کیوں دی جا رہی ہے۔ پھر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کر لی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ان کی شادی میں ضرور بھیجیں گے۔ اس دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھی تھی، یہ گفتگو سن رہی تھی۔ جیسے ہی ابا جان کی آواز آئی، انہوں نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نماز کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے میرے اللہ، اے میرے پیارے رب، اے رب العالمین، مجھے کسی لباس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی شوق نہیں، میں جیسی ہوں خوش ہوں، لیکن یہ لوگ میرے بابا کو اور آپ کے حبیب کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا رب العالمین، اپنی رحمت سے ایسا کرم فرما کہ مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ پیارے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کیا دعا کر رہی ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ عورتیں کس ارادے سے آئی ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی خاموش رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا رب ان کی بیٹی کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے جبرائیل، جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک لباس لے کر آؤ، میرے محبوب کے گھر چلے جاؤ اور ان کی بیٹی کو یہ لباس دے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے پاکیزہ لباس لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ انہوں نے ادب سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اندر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ادب اور احترام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت سے ایک لباس بھیجا ہے۔ یہ پاکیزہ لباس پہن کر وہ یہودیوں کی دعوت میں شرکت کریں، یہی اللہ پاک کی رضا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پھر فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، تمہارے لیے جنت سے لباس آیا ہے، اسے پہن کر تم یہودیوں کی دعوت میں شرکت کرو۔ پیارے دوستو، یہودی عورتوں نے بہت شاندار شادی رکھی تھی، وہ اپنے گھر میں تکبر کر رہی تھی۔ ہر عورت نے ایک سے بڑھ کر ایک مہنگی اور خوبصورت لباس پہنے تھے۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں تاکہ انہیں نیچا دکھا سکیں۔ لیکن پیارے دوستو، جب پیاری بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس محفل میں تشریف لائیں تو ان کا لباس دیکھ کر ہر عورت حیران رہ گئی۔ ان کا لباس اتنا حسین اور نورانی تھا کہ پوری محفل میں ویسا کوئی لباس نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر بیٹھ گئیں، لیکن وہاں موجود ہر عورت کی نظر ان کے لباس پر ٹھہر گئی۔ دلہن کو سب نے چھوڑ دیا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے خوبصورت لباس میں کھو گئیں۔ ایسا لباس جو ان کی سوچ اور خیال میں بھی نہیں تھا۔ کچھ عورتیں پاس آ کر پوچھنے لگیں، اے فاطمہ، یہ اتنا حسین لباس تم نے کہاں سے لیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا، میں نے یہ لباس اپنے ابو جان سے لیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے فاطمہ، تمہارے ابو جان نے اتنا حسین لباس کہاں سے لیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، میرے ابو جان کو یہ لباس حضرت جبرائیل علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ عورتیں اور زیادہ حیران ہو گئیں۔ انہوں نے پوچھا، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا اور میرے رب نے اسے میرے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر عورتیں اور بھی حیرت میں پڑ گئیں۔ وہ دوڑ دوڑ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کو چھو کر پکڑ کر دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں، اتنا خوبصورت لباس تو دنیا کے کسی بازار میں بھی نہیں ملتا۔ یہودیوں کی دلہن بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس دیکھنے آئیں۔ جیسے ہی اس کی نظر پڑی، وہ حیران رہ گئی اور بولی، اتنا حسین لباس تو اس دنیا میں موجود ہی نہیں۔ پیارے دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر ان یہودی عورتوں کے دلوں میں حق کی روشنی اتر گئی۔ وہ فوراً پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئیں اور سب نے مل کر کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک افطاری کا بہت پیارا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانگی، اے پروردگار، اگر ہمارے دونوں شہزادے تندرست ہو گئے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے تندرست ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت یعنی پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ کی نیت کر لی۔ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے نانا جان، اے ابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں؟ یہ سن کر ان پاک ہستیوں نے شہزادوں کے سر مبارک کو چوما اور انہیں روزے کی اجازت دے دی۔ پیارے دوستو، دن کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ روزی کما کر بازار سے تشریف لے آئے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کو پیس کر 5 روٹیاں تیار کیں۔ جب افطار کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر تشریف لے آئے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب دسترخوان پر بیٹھے۔ پیارے دوستو، 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کر دی گئی۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت آیا، اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگئی، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی مجھے روٹی کھلا دے۔ اللہ کے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا تو فرمایا، علی میرے حصے کی روٹی لو اور اسے مستحق کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا، میں بھی اپنی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دی۔ سب نے صرف پانی سے افطار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم کل بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے صرف پانی پی کر سحری کی اور پھر سے روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے مزدوری کے لیے باہر چلے گئے۔ شام کو اتنا جو لے آئے جس سے 5 روٹیاں بنائی جا سکیں۔ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو سے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان بچھا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ افطار کا وقت قریب آیا، پھر سے روزہ دروازے پر کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا، ابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ سب نے اپنی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی اور صرف پانی سے افطار کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب سب نے ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے صرف پانی پیا اور روزے کی نیت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ پورا دن محنت کی اور اتنا جو لے آئے کہ 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جو سے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان سجایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے اور سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ افطار کا وقت قریب آیا تو روزے دروازے پر پھر آواز آئی، میں ابھی کیس رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی
اس مستحق کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گا۔ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اپنے روٹی اس قیدی کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور ایک بار پھر صرف پانی سے افطار کیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے۔ پیارے دوستو، اس مبارک واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل بیت کی یہ شان ہے کہ انہوں نے مسلسل سحری اور افطاری صرف پانی سے کی اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سحری اور افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔